اللہ اللہ الحمد للہ الذی بدیع السماوات والارض والشکر للہ الذی جعل الشمس ضیاء والقمر نورا احمد محمد قرۃ عین بک یا رسول اللہ مصطفیٰ خیر الورا نور الہدا فخر الرسل والانبیاء صدیقہ اہل الصفا الذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المؤمنون حقا صدیقہ اہل الصفا فاروقہ ذو الاجتبا الحق ینطق علی لسان العمر بن الخطاب فاروقہ ذو الاجتبا اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب فاروقہ ذو الاجتبا عثمانہ عین الحیا المرتضی بحر الکرم ادھر صدیق اکبر پر صداقت ناز کرتی ہے، ادھر فاروق اعظم پر عدالت ناز کرتی ہے، ادھر عثمان غنی پر شرافت ناز کرتی ہے، علی المرتضی پر بھی شجاعت ناز کرتی ہے، حسین ابن علی پر بھی شہادت ناز کرتی ہے، زہراء بدعۃ نورہ صبطاء سر سرورہ اماء فی منشورہ زہرا وہ طاہرہ ہے طہارت کو ناز ہے، زہرا وہ عابدہ ہے عبادت کو ناز ہے، زہرا کے ہر قیام پہ قدرت کو ناز ہے، گو خود نہیں امام امامت کو ناز ہے، من ندانم عز و شان فاطمہ کعبہ من آستان فاطمہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ درود پڑھیں جی، الصلاۃ والسلام علیہ۔ کثیر تعداد ہے، درود کی آواز آہستہ ہے، درود پڑھیں الصلاۃ والسلام علیہ۔ بڑی محبت کے ساتھ خوبصورت عالم دین، بلکہ میں ذمہ داری سے یہ کہہ سکتا ہوں کہ پاکستان میں علماء میں جانا جانے والا ایک عظیم نام صاحبزادہ علامہ محمد نوید حیدری حافظ اللہ تعالی، آپ نے بندہ نچیز حقیر فقیر کا نقابت کی صورت میں اعلان فرمایا، آپ کی اللہ عمر دراز فرمائے۔ آج کی اس جلسہ کی صدارت فرما رہے ہیں زیب مسند صدارت درویش کامل فقیر کامل پیر طریقت راہبر شریعت منبع رشد و ہدایت پیر سید ریاض الحسن شاہ دامت برکاتم العالیہ، اللہ آپ کا سایہ ہمارے سروں پہ سدا سلامت رہے۔ یہ ساری بہاریں سادات کی ہیں، اللہ ان کے آستانے کو شاد اور آباد رکھے۔ پورے پاکستان میں پہچانا جانے والا خوبصورت نام یہ ہمارا نوجوان محمد حسنین، اللہ اس کی عمر دراز فرمائے، آمین کہہ لو۔ آپ کے اشتہار پہ جو ٹائٹل لکھا ہوا ہے نا، وہ ہے شہزادہ بطول کانفرنس۔
ٹائٹل ہے شہزادہ بطول کانفرنس. علاقے کا نام ہے تھوہا بہار. تھوہا بہار تھوہا بہادر ڈسٹرکٹ چکوال. علاقہ چکوال تھوہا بہادر اور گرد و نواح سے آنے والوں. چونکہ اوپر لکھا یہ ہوا ہے شہزادہ بطول کانفرنس، یہ جملہ اپنے دلوں پہ لکھو کہ پوری کائنات میں 2 عورتیں بطول ہوئی ہیں. ساری کائنات میں. اس طرح کریں گے تو میری تھکاوٹ اترے گی، میں زیادہ پڑھ جاؤں گا. ساری کائنات میں 2 عورتیں بطول ہوئی ہیں. دیکھیں مجھے نہیں تھا پتہ کہ میری کچھ عادت بھی ایسی ہے کہ میں کبھی بھی ڈسیزن لے کے نہیں چلا کہ میں نے یہ پڑھنا ہے یا یہ پڑھنا ہے. میرا ہمیشہ یہی ارادہ ہوا ہے کہ جب میں ممبر پہ آ کے بیٹھتا ہوں، سامعین کے چہرے دیکھتا ہوں، پڑھتا جاتا ہوں. آپ کے گاؤں میں آ کے دیکھا ہے کہ حضرت جناب صاحبزادہ محمد نوید حیدری صاحب نے ٹائٹل لکھا ہوا ہے شہزادہ بطول. تو ساری کائنات میں 2 عورتیں بطول ہیں. رکنا ذرا. وہ 2 عورتیں کون ہیں یہ میں بعد میں دیکھوں گا. The first question is that what is بطول؟ سب سے پہلی تو بات یہ ہے میرے بچوں، یہ بطول کسے کہتے ہیں؟ بطول ہوتا کیا ہے؟ یہ ویڈیو ریکارڈنگ ہے، لغت الحدیث کتاب کا نام ہے. اہل حدیث کے عالم علامہ وحید الزمان جنہوں نے مسلم شریف کا ترجمہ کیا، جس کی شرح امام نووی نے لکھی. علامہ وحید الزمان لکھتے ہیں بطول اس بی بی کو کہتے ہیں جو ہر وقت پاک ہو. ساری زندگی جس کے نزدیک پلیتی آئے ہی نہ وہ بطول ہوتی ہے. یہی بات تھی کہ حضرت اسما سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کی دائی ہے. اسما رسول اللہ کی بارگاہ میں آ کے عرض کرتی ہے یا رسول اللہ، آپ کی بیٹی کے ہاں کچھ عجیب منظر دیکھا ہے. اسما کیا دیکھا ہے؟ یا رسول اللہ، آپ کی بیٹی سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا، آپ کا روزہ ہے، ظہر کی نماز مصلی پہ ادا کی، گود میں امام حسن 15ویں روزے آئے، وہیں پہ بیٹھ کے سیدہ نے عصر پڑھ دی. حضور یہ کیا ماجرا ہے؟ مصطفیٰ چہرہ اٹھا کے فرماتے ہیں اسما میری بیٹی بطول ہے. کائنات میں 2 عورتیں بطول ہوئی ہیں. اوے چکوال والو، ضلع چکوال والو، کائنات میں 2 عورتیں بطول ہوئی ہیں. سب سے پہلی بی بی حضرت عیسیٰ کی اماں مریم بطول ہے، دوسری محمد کی بیٹی زہرا بطول ہے. عیسیٰ کی اماں مریم بطول ہے. بس آج ہم اسی دائرے میں رہیں گے. عیسیٰ کی اماں مریم بطول ہے. میں کیا کروں، آپ نے اشتہار پہ بطول لکھا ہوا ہے. جب تک بطول قرآن سے نہ پڑھ کے جاؤں میری ذمہ داری پوری نہیں نہ ہوتی یار. نہیں یار، اگلے بندے میرے ساتھ ہیں، پچھلے بندوں کا اگر قرآن سے تعلق ہے سبحان اللہ کہو جلدی سے. عیسیٰ کی اماں مریم بطول ہے. عیسیٰ کی اماں مریم بطول ہے. مصطفیٰ کی بیٹی زہرا بطول ہے. عیسیٰ کی اماں مریم بطول ہے. اچھا، اگر آپ کی توجہ ہو گئی ہے، اگر آپ اجازت دیں تو میں سورہ مریم میں سے میں بتاؤں کہ مریم کیسی بطول ہے. نہیں، ابھی ارادہ نہیں ہوا. کوئی بات نہیں کوئی بات. دیکھیں جب آپ کا ارادہ ہو جائے گا میں ضرور قرآن پڑھوں گا. ابھی نہیں ہوا. نہیں ابھی نہیں ہوا. نہیں اگر قرآن سننا ہے تو مل کے کہو سبحان اللہ. چلو میں پڑھتا ہوں مریم کیسی بطول ہے اور جناب فاطمہ کیسی بطول ہیں. ایک حدیث تلاوت کرتا ہوں. علماء فرماتے ہیں کہ فرمان ہے
الولد نعمتن والبنت رحمتن، ہر بیٹا اپنے باپ کے لیے نعمت ہے، ہر بیٹی اپنے باپ کے لیے رحمت ہے، ہر بیٹی اپنے باپ کے لیے رحمت ہے۔ کیا بات ہے یار، کیا بات ہے، آپ تو پہنچ گئے جہاں تک میں لے کے جانا چاہتا ہوں۔ چکوال والو، ہر بیٹی اپنے باپ کے لیے رحمت ہے، لیکن سنو، وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، رحمت للعالمین کے لیے جو رحمت ہے اسے بطول کہتے ہیں۔ میں ایک اور فرمان پڑھتا ہوں، ذرا تھوڑا۔ حضرت قبلہ قاری محمد بلال صاحب ہمارے بڑے پیارے دوست ہیں، اللہ ان کی عمر میں دراز ہو۔ دیکھیں، میں جب پہلی دفعہ چکوال میں آیا میری ان سے ملاقات ہوئی ہے۔ آپ میرے رفیق ہیں، ان کی حیاتی میں برکت ہو، جلدی سے آمین کہو یا۔ خوبصورت عالم دین ہے، نورانی چہرہ ہے، چہرے پہ آپ کے سر اقدس پہ دستار ہے، گج کے سبحان اللہ کہو جلدی سے۔ نوجوانوں، میں ایک اور فرمان تلاوت کیے دیتا ہوں، فرمان رسالت ہے، الجنت تحت اقدام الامہاتکم، ہر اولاد کی جنت اس کی ماں کے قدموں میں ہے، ہر اولاد کی جنت۔ بی کنسنٹریٹ یور مائنڈ ٹوورڈز دا ہولی قرآن، میرا بیٹا میری طرف توجہ، ہر اولاد کی جنت اس کی ماں کے قدموں میں ہے۔ چکوال والو، الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، جنت کے سرداروں کی جنت جس کے قدموں میں ہے اسے بطول کہتے ہیں۔ ساری کائنات میں دو عورتیں بطول ہوئی ہیں۔ اب آپ اس معیار پہ آ گئے ہیں کہ میں قرآن پڑھوں اب۔ اگر قرآن سے تعلق ہے گج کے کہو سبحان اللہ۔ ساری کائنات میں دو عورتیں بطول ہیں، عیسیٰ کی اماں مریم بطول ہے، مصطفیٰ کی بیٹی زہرا بطول ہے۔ میرے بچوں، نوجوانوں، علماء تشریف فرما ہے، میرے سر کا تاج اہل سنت کے علماء۔ لو، میں سورہ مریم پہ آ گیا، یہ 19 نمبر سورہ ہے، میں اس کی 16، 17، 18، 19، 20، 21 اور 22 تک آیتیں پڑھنا چاہتا ہوں، اگر سبحان اللہ کہہ لیتے ہو۔ مولا، یہ مریم کیسی بطول ہیں؟ اللہ فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ۔ ترجمہ آپ نے پڑھا ہوا ہے جو علماء بیٹھے ہیں، میں اسے اپنے انداز میں آپ کی بارگاہ میں رکھتا ہوں۔ اللہ فرماتا ہے، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ، میرا محمد جی ممبر پہ بیٹھ جائیے، زمین پہ صحابہ کو بٹھا دیجئے، عیسیٰ کی اماں کا ذکر فرمائیے، عیسیٰ کی اماں کا ذکر فرمائیے۔ مولا، اب بندوں کی مجلس میں، بندوں کی محفل میں ہم کسی مستور کا ذکر کریں، ہم عورت کا ذکر کریں؟ اللہ فرمایا، خبردار، یہ کوئی عام عورت نہیں، نبی کی اماں ہے۔ ہائے ہائے، یہ کوئی عام عورت نہیں، نبی کی اماں ہے۔ نوجوانوں، اگر عیسیٰ کی اماں کا ذکر عبادت ہے، اگر عیسیٰ کی اماں کا ذکر عبادت ہے، اگر عیسیٰ کی اماں کا ذکر عبادت ہے، کیا خیال ہے تو جو حسین کی اماں ہے؟ اب یہ جملہ اپنے دلوں پہ لکھ کے لے جانا چکوال والو، عیسیٰ کی اماں وہ ہے جس کا ذکر عبادت ہے، عیسیٰ کی اماں وہ ہے جس کا ذکر عبادت ہے۔ ایک دن رسول فرما رہے تھے، الفاطمۃ بدعۃ منی، من ابغضھا فقد ابغضنی، من احبھا فقد احبانی۔ عیسیٰ کی اماں کا ذکر عبادت ہے، حسین کی اماں کی محبت عبادت ہے۔ ٹھنڈا سبحان اللہ ہے، مجھے تکلیف دے رہے ہیں۔ دیکھیں، میں چھوڑ دوں گا جو باتیں کرنا چاہتا ہوں، اگر میرے سامنے بیٹھ کے سننا ہے گاج کے کہو سبحان اللہ جلدی سے ذرا۔ جی، میں آگے تلاوت کر رہا ہوں، آگے ارشاد ہوا، اِذِ انتبذت من اہلیہا، نئی صورت نہیں، نئی آیت نہیں، وہی صورت وہی آیت اگلا عیسیٰ، اِذِ انتبذت من اہلیہا۔ عیسیٰ کی اماں وہ ہے جو لوگوں سے الگ ہو گئی اور عبادت میں مصروف ہو گئی۔ عیسیٰ کی اماں وہ بطول ہے جو لوگوں سے الگ ہو گئی اور عبادت میں مصروف ہو گئی۔ اِذِ انتبذت من اہلیہا، جو لوگوں سے الگ ہو کے عبادت کرے اسے مریم بطول کہتے ہیں، جو سارا دن علی کی غلامی کر کے رات کو مصلی پہ آئے اسے فاطمہ بطول کہتے ہیں۔
اذن تبذت من اہلی ہا، مریم وہ ہے جو بندوں سے علیحدہ ہو گئی. آپ اجازت دو میں اگلی آیت پڑھوں؟ نہیں یارا، نہیں یارا، کیا میں کروں یارا، میرے معیار پہ ابھی سبحان اللہ نہیں آ رہا. اگر سبحان اللہ کہو تو آگے پڑھوں میں؟ نہیں یارا. چکوال کیا نام ہے، ضلع چکوال والوں، ابھی بھی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہو پا رہی. ابھی تو میں نے صرف ایک آیت پڑھنی ہے، میں نے تو 45 منٹ آیتیں پڑھنی ہے. گج کے کہو سبحان اللہ جلدی. آگے ارشاد ہوا فاتخذت من دونہم حجابا، فاتخذت، اگلی آیت، فاتخذت من دونہم حجابا، مریم وہ ہے جس نے بندوں سے حیا کیا اور پردے میں چلی گئی. جو بندوں سے حیا کرے اسے مریم کہتے ہیں. ایک دن رسول فرما رہے تھے صحابہ معاشر کا میدان ہوگا، میری بیٹی کی سواری آئے گی، آواز آئے گی گردنیں جھکا لو فاطمہ کی سواری آ رہی ہے. جو بندوں سے حیا کر کے پردے میں چلی جائے، جو بندوں سے حیا کرے اسے مریم کہتے ہیں. کائنات جس کا حیا کرے اسے فاطمہ کہتے ہیں. جی میں آگے چل رہا ہوں، میں اسی یہیں سے آگے چلنا چاہتا ہوں. آگے ارشاد ہوا فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا، فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا. مجھے بڑی تکلیف ہے کہ پچھلے بندے ابھی قرآن کے ساتھ نہیں ملے. فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا، نہیں ابھی بھی نہیں پہنچ پائے. فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا. نہیں چکوال والو 45 منٹ آپ نے مجھے برداشت کرنا ہے، لیکن میں ایسے برداشت نہیں کرتا ٹھنڈے بندوں کو. اگر قرآن سے تعلق ہے گج کے کہو سبحان اللہ جلدی سے. فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا، ہم نے اپنی روح کو مریم کی طرف بھیجا. روحانا ہماری روح، روحانا ہماری روح. یہ کون ہے؟ کون ہے یہ؟ کون ہے جو مریم کے پاس آیا؟ کون ہے؟ روحانا کون ہے؟ جبریل. جیتے رہیں، عمر دراز ہو. حضرت جبریل، آپ کی حیاتی ہو جی، برکت ہو. آواز ہے جبریل. جبریل اللہ کی روح. اچھا اللہ کی روح سے نا مجھے سورہ صاد کی 2 آیتیں یاد آ رہی ہیں، اگر استقبال کرو تو پڑھ دیتا ہوں. نہیں ضرورت نہیں، آگے چلتے ہیں. نہیں میں نہیں پڑھ رہا، آگے چل. نہیں کوئی بات نہیں. دیکھیں میری بات سنیں. ٹھنڈا مجمع کبھی کبھی وہ برداشت کرتے ہیں، میرے سے برداشت نہیں ہوتا. اگر اجازت ہے تو میں سورہ صاد کی 2 آیتیں پڑھ کے بتاؤں روحانا کیا ہے. سورہ صاد میں ارشاد ہوا بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِّن طِينٍ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِّن طِينٍ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِّن طِينٍ وَإِذْ بسم اللہ جی بسم اللہ حیاتی ہو، برکت ہو. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ، رک کے سننا مصطفیٰ جی ذرا یاد تو کیجئے جب ہم نے ملائکہ سے کہا، ملائکہ جب ہم مٹی سے بشر بنائے، مٹی سے بشر، 3 مٹی سے بشر، یہ کون بنا؟ آدم. کون بنا؟ بولنا میرے ساتھ، کون بنا؟ آدم. ہمارے کیا لگتے ہیں؟ ہمارے ابا جی. ہمارے کیا لگتے ہیں؟ ہمارے باپ. اللہ نے ہمارے باپ کو مٹی سے بنایا. لیکن بی ان دا مائنڈ دیٹ دس از دا را مٹیریل آف حضرت آدم. This is basic manufacturing material of حضرت آدم. This is basic material of حضرت آدم. مٹی. ہمارے باپ کس چیز کے بنے؟ شاباش. کس چیز کے بنے؟ اللہ نے ہمارے باپ کو مٹی کا بنایا. مولا ہمارے باپ کو مٹی کا بنایا. کوئی ہماری بات بھی کی ہے؟ اللہ نے سورہ دہر میں ارشاد فرمایا، یہ 76 نمبر سورہ ہے، یہ اس کی دوسری آیت ہے. ارشاد ہوا بسم اللہ الرحمن الرحیم انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج اینڈ وی کریٹ دا مین ود مکس سپرم ڈراپ. ہم نے تمہیں پانی کے ملے جلے قطرے سے بنایا. ابا مٹی ہم پانی، ابا مٹی ہم پانی، ابا مٹی ہم پانی، ابا مٹی ہم پانی. روک کے سنو چکوال والو، یہ تو قرآن بتا رہا ہے. ہم تو اپنے ابے جیسے نہیں، ہم تو اپنے ابے جیسے نہیں، ہم تو اپنے ابے جیسے نہیں. جب ہم اپنے ابے جیسے نہیں، ہم بطول کے ابے جیسے کیسے ہو سکتے؟ آپ اجازت دو میں آگے پڑھوں یار. اگر
یہ محلہ ہمارے ساتھ ہے، یہ والا محلہ ساتھ ہے؟ مجھے نعرہ پھر سناؤ نا ذرا، کوئی بندہ نعرہ سناؤ دوبارہ سے۔ آپ اجازت دو میں آگے قرآن پڑھو۔ آگے ارشاد ہوا فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَانَا، ہم نے جبریل کو مریم بتول کے پاس بھیجا۔ رک کے میرا بیٹا، لک کے سن لو۔ اس نے مریم کو آ کے کہا قَالَ إِنَّمَا أَنَا رَسُولُ رَبِّكَ لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا، مریم تمہیں میں بیٹا دوں گا۔ میں ذمہ داری سے ترجمہ دے رہا ہوں، مریم انا، تمہیں میں بیٹا دوں گا، تمہیں میں بیٹا دوں گا، تمہیں میں بیٹا دوں گا، تمہیں میں بیٹا دوں گا۔ یہ کون ہوتا ہے بیٹے دینے والا؟ اگر کوئی سنی ہے سبحان اللہ کہہ لیتے ہو؟ سنیوں کے امام اعلیٰ حضرت عظیم البرکت شاہ احمد رضا خان بریلوی، آپ کے چھوٹے بھائی حسن رضا بریلوی فرماتے ہیں بے اجازت ان کے گھر پہ جبرائیل آتا نہیں، آنکھ والے جانتے ہیں عز و شان اہل بیت۔ سنیوں کے عقیدے کے مطابق مصطفیٰ کے در کے نوکر کو جبریل کہتے ہیں، جنہ دے در دے نوکر پتر دے سکتے نے۔ ہائے ہائے، جنہ دے درد نوکر پتر دے سکتے نے۔ اب مجھے نہیں پتا یہ باتیں کہاں پہ لکھی ہوئی ہیں، لیکن قرآن کی آیت پڑھ کے یہ بات اس بات کی دلیل ہے کہ بندہ چلا تھا، یا رسول اللہ مجھ سے ہو گئی اولاد نہیں ہو رہی، آپ نے فرمایا ابھی خاموش ہو جا۔ یہ بندہ روتا ہوا باہر آیا، سلیمان نے اس کی بازو پکڑ کے کہا خیر ہے، رو رہا ہے، پتہ نہیں اولاد کے لیے سوال کیا، فرماتے ہیں خاموش ہو جا۔ انہیں منہ تے ہتھ رکھ کے آکھیا انج نہیں منگی دا، منگن دی جانچ نہ ہوئے، سخیاں دے گلے نہیں کری دے۔ پتہ نہیں کسے سمجھ آ رہی ہے؟ اگر مانگنے کا طریقہ نہ ہو سخیوں کے گلے نہیں کرتے۔ انہیں آکھیا دس پھر کہ نہیں منگی دے، اس ایدی باں پھڑی ہے کھیل دے میدانے چاندہ ہے، ایک ننہ جا شہزادہ کھیل دا ہے پیا۔ انہیں آکے قدمہ تے ہاتھ رکھیا ہے، اس سوالی بھی ہاتھ رکھیا ہے، اس شہزادے چہرہ اٹھا کے آکھیا چل میں ایک پتر انہوں دینا ماں، چل میں اسے 2 بیٹے دیتا ہوں، 3 دیتا ہوں، 4 دیتا ہوں، 5 دیتا ہوں، 6 دیتا ہوں، میں اسے 7 بیٹے دیتا ہوں۔ چکوال والو ادھر 7 کا ڈیجٹ آیا، مصطفیٰ منبر سے اٹھ کے کھیل کے میدان میں آئے، اپنے بیٹے حسین کے چہرے پہ ہاتھ رکھ کے فرماتے ہیں اوے بطول کے بچے چپ کر جا، بطول کے بیٹے بس کر دے۔ بابا نانا کیا ہوا؟ حسین اللہ کی طرف سے جبریل آیا، اس نے آ کے کہا سونا اللہ فرماتا ہے تیرا حسین کہیں جائے گا میں دہی جاؤں گا۔ آپ اجازت دو میں آگے پڑھوں گا۔ حسین کی محفل میں آنے والوں گاج کے کہو سبحان اللہ۔ اس نے آ کے کہا کالا انما انا رسول ربک لیہب لکی غلاما زکیہ، مریم تمہیں میں بیٹا دوں گا، مریم تمہیں میں دوں گا، مریم تمہیں میں دوں گا۔ ہاں جہاں پہ جبریل دینے آئے اسے مریم کہتے ہیں۔ کیسے آگے چلوں گا، کیسے آگے چلوں گا؟ اوے چکوال والو، جتھے جبریل دین آئے اسے مریم بطول کہتے ہیں، جسے جبریل دینے آئے اسے مریم بطول کہتے ہیں۔ سورہ دہر میں ارشاد ہوا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِینًا وَیَتِیمًا وَاسِیرًا۔ جبریل جتھے دین آئے اتھے مریم بطول ہے، تے جتھوں لین آئے اتھے فاطمہ بطول ہے۔ آپ اجازت دو میں آگے پڑھوں یار۔ نہیں یارا ٹھنڈا سبحان اللہ ہے، نہیں نہیں، اگر قرآن سننا ہے گج کے کہو سبحان اللہ جلدی سے۔ میں عرض کر رہا ہوں عیسیٰ کی اماں مریم بطول ہے، مصطفیٰ کی بیٹی زہرا بطول ہے، عیسیٰ کی اماں مریم بطول ہے، مصطفیٰ کی بیٹی زہرا بطول ہے۔ 21 منٹ ہو گئے، نہیں نہیں 6:45 شروع ہے خطاب، 15 اور 10 15 اور 10 25 اور 10 35 36 منٹ ہو گئے، 36 منٹ ہو گئے ہمیں قرآن پڑھتے ہوئے۔ 15 منٹ اور برداشت کرو مجھے، فکر نہ کرے میں انہیں دیکھ رہا ہوں بھی، ان کا ٹھنڈا سبحان اللہ کہہ رہا ہے کہ 15 منٹ اور ہے۔
اچھا ابھی دیکھ لیں آگے قرآن سننے سبحان اللہ کہتے ہو جی. میں سورہ آل عمران پہ آ گیا نوجوانوں، میں سورہ آل عمران پہ آ گیا. اگر آپ اجازت دیں تو میں مریم بطول اور فاطمہ بطول سورہ آل عمران کی 42 نمبر آیت پڑھوں جی؟ نہیں ابھی ضرورت نہیں ہے. نہیں کوئی بات نہیں. دیکھیں ابھی آپ میری طبیعت سے آشنا نہیں ہے، ابھی نہیں ہے. انڈرسٹینڈنگ ہوگی آہستہ آہستہ آپ کی اور میری. اگر سورہ آل عمران میں سے بطول سننی ہے گج کے کہو سبحان اللہ. یہ سورہ آل عمران ہے، یہ 3 نمبر سورہ ہے، یہ اس کی 42 نمبر آیت ہے. ارشاد ہوا بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ. رک کے میرا دل کرتا ہے کہ میں ترجمہ سنیوں کے امام کا کروں. اگر کوئی سنی ہے سبحان اللہ کہتے ہو؟ سنیوں کے امام نے ترجمہ کیا محمد جی ذرا یاد تو کیجئے جب ملائکہ نے بات کی مریم سے. میرا محمد جب ملائکہ نے ذرا یاد کیجئے نا ذرا یاد کیجئے نا جب رک کے بات ملائکہ مریم سے کر رہے ہیں، یہ درمیان میں محمد کہاں پہ آ گئے؟ اچھا نہیں کوئی بات نہیں. رک کے یہ سورہ بقرہ ہے، یہ 2 نمبر سورہ ہے. میں اس کی 30 نمبر آیت تلاوت کر رہا ہوں. ارشاد ہوا بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ. مصطفیٰ جی ذرا یاد تو کیجئے جب ہم نے ملائکہ سے کہا ملائکہ زمین پہ خلیفہ نہ بنائے. بات اللہ ملائکہ سے کر رہا ہے، درمیان میں محمد آ گئے. یارا چلو یہ آیت اگر میری زبان پہ آئی گئی، اللہ یہ آدم ہے، فرمایا ہاں آدم ہوگا. تو مولا آدم کہنا یہ خلیفہ کیا ہے؟ اللہ یہ نبی ہے، فرمایا ہاں نبی ہوگا. تو نبی کہہ دیتا یہ خلیفہ کیا ہے؟ اللہ یہ تیرا رسول ہے، فرمایا ہاں. تو پھر رسول کہہ دیتا یہ خلیفہ کیا ہے؟ اللہ یہ تیرا انسان ہے، فرمایا ہاں پہلا انسان ہے. تو انسان کہہ دیتا یہ خلیفہ کیا ہے؟ اللہ فرمایا سنو ہے ہم نے آدم کو خلیفہ اس لیے کہا تاکہ باشعور لوگ اس بات کو سمجھیں گے خلیفہ بعد میں بنتا ہے، مرشد پہلے ہوتا ہے. اور نہیں ہو میں ابھی بھی سمجھا نہیں سکا چکوال والو، خلافتیں بعد میں ملتی ہیں، مرشد پہلے ہوتا ہے. خلیفہ بعد میں بنتا ہے، مرشد پہلے ہوتا ہے. پتہ چلا یہ تو آیت بتا رہی ہے اللہ کا پہلا خلیفہ آدم ہے، اس آدم کا مرشد محمد پہلے سے موجود ہے. وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ. مریم وہ ہے جس سے ملائکہ باتیں کرتے ہیں. مریم سے ملائکہ باتیں کرتے ہیں. مریم سے ملائکہ باتیں کرتے ہیں. مریم نال فرشتے گلاں کر دینے. چلو اگر پنجابی بہت ہی چنگی لگتی ہے تو انج کر لینے، بڑی میٹھی زبان ہے. مریم ہوے جس نال فرشتے گلاں کر دینے. چلو قرآن پڑھ کے سمجھ آ گئی ہے بطول ہندی ہوے جس نال فرشتے گلاں کر دینے. نہیں سمجھ نہیں آئی. رکنا ذرا رکنا. ایتھے فرشتہ ہے نہیں ہے؟ ایتھے ہے یار، ہمارے گجرانوالہ سب کے پاس ہے، یہاں پہ بھی ہے نا. اچھا ایک ہی کر دے، نیکیاں پہ لکھ دے تے اے. اچھا تے تواڈی کدی ادھر گل ہوئی ہوے کہ تسی لکھی جاؤ تے تسی ذرا کھلو جاؤ؟ ہوئی یہ گل کدی؟ ہوئی جے؟ مولا 2 فرشتے اسی چکی پھیرنے ہیں، ساڈی تے نہیں ہوندی. اللہ فرمائے وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ. تواڈی نہیں ہوندی، بطول دی ہوندی ہے. تواڈی نہیں نہ ہوندی، بطول دی ہوندی ہے. چکوال والو یہ جملہ اپنے دلوں پہ لکھ کے لے جانا. بطول مریم وہ بطول ہے جس سے فرشتے باتیں کرتے ہیں اور صرف باتیں کرتے ہیں. حسین کی اماں وہ بطول ہے، باتیں نہیں کرتے، اس کی در پہ آ کے اس کی نوکری کرتے ہیں. ٹھنڈا سبحان اللہ ہے، گھر لے جاؤ. اگر قرآن سے تعلق ہے گاج کے کہ وہ سبحان اللہ جلدی لگا.
مولا فاطمہ دی نوکری کرتے نے. الشوائق نور کا کتاب کا نام ہے, یہ ویڈیو ریکارڈنگ ہے. علامہ ابن حجر مکی اس حدیث کو لکھتا ہے. آپ فرماتے ہیں ایک دن حضور نے حضرت ابی ذر سے کہا, ابی ذر جی یا رسول اللہ میری بیٹی کے گھر جاؤ, مولا علی کو لے کے آؤ. حضرت ابی ذر پہنچے, کی ویکھے نے باہر دا وڈا بوا کھلے آئے, اندر بندہ نظر نہیں پیا ہوندا, دانے پیندے نے پے, چکی چل دیے پئی, آٹا نکلدا ہے پیا, کول بندہ موجود کوئی نہیں, چولہے دی ڈوری ہل دیے پئی, شہزادہ ستا پہ آئے. ابی ذر نے جب یہ منظر دیکھا, ابی ذر بھاگ کے حضور کی بارگاہ میں گیا. یا رسول اللہ, جی ابی ذر آپ کی بیٹی کے گھر پہ عجیب منظر دیکھا. ابی ذر کیا دیکھا؟ یا رسول اللہ کول بندہ کوئی نہیں, دانے پیندے نے پے, کول بندہ کوئی نہیں, چکی چل دی ہے پئی, کول بندہ کوئی نہیں, آٹا نکلدا ہے پیا, کول بندہ کوئی نہیں, چولہے دی ڈوری ہل دی ہے پئی. مصطفیٰ چہرہ اٹھا کے فرماندے نے, ابی ذر میری تی ساری رات مصلے تے رہندی ہے, اور چکی چلانے والا میکائیل ہے, دانے ڈالنے والا اسرافیل ہے, جھولا جھلانے والا جبرائیل ہے, اور جھولے میں میرا بیٹا حسین سویا ہوا ہے. آپ کہو میں آگے قرآن پڑھوں, آپ اجازت دیں میں آگے پڑھوں. ہاں ہاں